روایات کہتی ہیں کہ بی بی سعیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے بھی یہی ہے کہ لیلۃ القدر کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم. تو لیلۃ القدر کون ہے؟ کا سیدہ لیلۃ القدر. خوب اس کی تفسیر عالم دین کہتے ہیں اس کی تفسیر تمہیں کربلا میں نظر آئے گی. کہا جب 2 محرم کربلا پہنچنے سے پہلے جب ایک مقام پر امام رکے اور یہ سامنے لشکر آیا جس کا سردار حر تھا. حر تھا نا، لشکر کا سردار تھا. آیا، آمنا سامنا ہوا، ہزاروں کا لشکر ہے. امام اس سے پہلے ایک مقام پہ پانی بھر چکے ہیں، پیاسا ہے. ہزاروں کے لشکر کو سیراب کیا، حتیٰ جانوروں کو بھی سیراب کیا، بہا پانی. یعنی جو مادی طور پر سیراب کر سکتا ہے تو مانوی طور پہ کیا سیراب کرے گا. جب جانے لگے تو حر نے امام کے فرس پہ ہاتھ ڈال لیا، سواری کو چھانا. اب امام جانتے ہیں، کیوں؟ دلوں کے طبیب ہے نا. دلوں کا طبیب کون ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے. ہادی کون ہے؟ امام. امام ہدایت کے لیے، امام کا ہر جملہ ہر عمل ہدایت کے لیے. اسی لمحے امام نے یہ گستاخی تھی بہت بڑی. یعنی امام کو روکنا، امام کے راستے کو روکنا، امام کو جانے نہ دینا، خب یہ مشکل کا. امام نے کیا فرمایا؟ تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے حر. اللہ، یہ امام نے کیوں فرمایا؟ امام کوئی تحقیر کر رہے تھے؟ نہیں، امام اسے بیدار کر رہے تھے. امام اسے دروازے پہ بلا رہے تھے. حر نے کیا کہا؟ حر نے کہا کہ اگر کوئی اور عرب کا شخص یہ کہتا تو میں اسے جواب دیتا، لیکن میں آپ کی والدہ کے احترام میں بس. یہی ہے خیرم من الف شعر. یعنی یہ ایک احترام حر کو 1000 مہینوں کی راتوں کا نہیں، صدیوں کا سفر کروا گیا. آج بھی آپ حضرت حر کے جائیں، مقبرے پر جائیں، جا کر کہیں یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے وہ جس نے امام حسین کے چہرے سے کرب اور غم کو دور. اکشف کروی بحق الحسین. حضرت حر آپ کی مشکلات کو حل کر دیں گے. جانے محترم، حوضہ علمیہ قم حضرت حر کے توسل سے بنا ہوا ہے پورا حوضہ. میں بھی اسی کا طالب علم. یہ حضرت حر کی دین ہے. صدیوں کا سفر. حر نے وقت گزر گیا، چھوڑ دیا، خاموش. شب عاشورہ آئی. حر نے دیکھا ادھر تو معاملہ کوئی اور ہے. حر ٹہل رہے ہیں. شخص نے پوچھا کہ حر کیا ہو گیا؟ میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں. کہا میں جنگ کرنے نہیں آیا تھا، اور یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں تو صبح جنگ ہے، گردنیں کٹیں گی، بازو کٹیں گے، سب کٹیں گے. میں جنگ کرنے تو نہیں آیا تھا. تو شخص کہتا حر اگر کوئی مجھ سے کہتا نا کہ کوفہ میں سب سے شجاع شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا تھا، مگر آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. وہ آج ہمیں بھی آپ پر ہوئی ہے، وہ ہم پہ بھی کروا دیجئے. کیوں؟ کیونکہ وقت امام کو بھی ایک حر کا انتظار ہے. ایک حر کا انتظار. حضرت حر اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے غلام کے ساتھ امام کی خدمت میں لرزتے، کانپتے، پریشانی کی حالت میں پہنچ رہے. امام نے بولا کون ہے؟ کہا حر آ رہا ہے. کہا آنے دو، لے کر آؤ، لے کر آؤ. اب حر امام کے آگے شرمندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ روکا کس نے تھا؟ حر نے تھا. اب آگے آگے امام، مولا مجھے معافی مل جائے گی. اللہ اللہ. کریم اولاد، کریم کا کریم بیٹا، کہ جن کے در سے کبھی سائل واپس نہیں گیا، وہ کیسے جانے دیتے حر کو؟ وہاں ہو، آؤ آؤ.
ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا مولا میں ظاہر ہے سب سے پہلے میں نے ہی آپ کو روکا تھا, میں آیا تھا, تو سب سے پہلے مجھے ہی جانے دے. میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے میں ہی اپنی جان کا نظر آیا, لیکن اس سے پہلے مجھے اجازت دیں میں اہل حرم سے معافی مانگ لوں. بس یہ حر کا کہنا تھا, اجازت ملی. اور خیمے کے باہر بیٹھا, نہ جانے کیا کیفیت ہوگی, ریت کو اپنے سر پہ ڈالا ہوگا, کیا کہا ہوگا, مگر ہاں حر نے یہی کہا اہل سعادات سے, مولا کائنات کی بیٹیوں سے, کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں, میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے, میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے گا, اور روز قیامت بی بی سے میری شکایت مت کیجئے گا کہ میں باعث بنا ہوں اس سب کا. یہ سننا تھا کہ حر بھی رو رہا ہے اور اہل حرم بھی رو رہے ہیں. ہاں حر تیار ہوا, اس سے پہلے حر کا بیٹا تیار ہوا, شجاع شخص کا بیٹا تھا, بہادر شخص کا بیٹا تھا, بہادر تھا, لڑتا رہا. بہرحال جب زخم لگے, ضربتیں لگی, گرا, تو اپنے بابا کو پکارا, بابا میری مدد کو آئیے. حر تیزی سے اپنے بیٹے کے بدن تک پہنچا, مگر کیا دیکھتا ہے, اس سے پہلے ارباب پہنچے ہوئے ہیں, سید الشہداء پہنچے ہوئے ہیں. کہا مولا آپ؟ کہا ہاں حر. اب ذہن میں رکھیے گا, حر پیاسا نہیں ہے, حر بھوکا نہیں ہے, حر زخمی نہیں ہے, مگر پھر بھی مولا کیا کہہ رہے ہیں, مولا کہہ رہے ہیں حر کراہت ہے, مکروہ ہے باپ کا جوان بیٹے کے بدن کو اٹھانا. پڑ جاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حر کاش تم عشر عاشور تک دیکھ لیتے, یہ بھوکا پیاسا باپ, یہ زخموں سے چور باپ, ایک چھوٹے سے لاشے کو اٹھائے, کبھی ایک قدم آگے بڑھاتا ہے, کبھی ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزن بے قضائی. ہاں حر کو کیا پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے, خوب یہ تو ہے, لیکن ہاں عزیزان محترم, عزاداران محترم, آپ نے گریہ کیا, خدا قبول کیا, بس چند مراحل اور آپ کو آگے کی طرف. خوب یہ غم, یہ گریہ, اس کیفیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا جو سید الشہداء کی تھی. اور خود بھی گیا, اور خود بھی جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو قربان کیا مولا کے لیے, اپنے آپ کو قربان کر دیا اسلام کے لیے, اپنے نام کو. جب خود حر گرا, پہلے مولا نے کیا کہا تھا, پہلا جملہ کیا تھا جب پہلی دفعہ اس نے پکڑا تھا فرس کو, کہ حر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. اب جب حر گرا, اللہ اکبر, میں قربان جاؤں اپنے وہاں پر, اپنے ایک ایک صحابی کے بدن پہ پہنچا ہے. کیا کریم حسین ہے, کیا عظیم حسین ہے, ہر گرنے والے پہ پہنچا, ہر بدن پہ پہنچا, حر پہ پہنچا. حر کے سر کو اٹھایا, کہا حر تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا ہے, حر تو واقعی حر ہے, تو آزاد ہو گیا. ہاں آزاداران محترم کہتے ہیں کہ حضرت حر کے سر پر مولا نے وہ کپڑا باندھا, وہ رومال باندھا جو اپنی والدہ سے لیا تھا, تاکہ کیا, تاکہ قیامت تک. بیان کرتے ہیں کہ بہت عرصہ گزر گیا, کچھ کھدائیاں ہوئیں, کچھ چیزوں کھودا گیا, اور حضرت حر کی قبر کے اندر یا پانی آ گیا تھا کسی عالم کے خواب میں آ کر, جب دیکھا گیا, جب بدن کو نکالا گیا کئی سالوں کے بعد, تو دیکھا وہ رومال آج تک حر کے ماتھے پہ بندھا ہوا ہے.
یہی شفاعت کا باعث بن گیا۔ اے حور کیا تمہاری قسمت، کیا آپ کی قسمت کے بی بی کا رومال آپ کو اس کمال پر لے گیا۔ اے پروردگار ہم خطا کار، ہم گناہ گار، یا سیدہ ہم بھی آپ کے بیٹے کی عزا میں آئے ہیں، ایک کرم ہم پر بھی کر دیجئے، ایک دروازہ ہمارے لیے بھی کھول دیجئے۔ آج دنیا بڑی پریشان ہے، اپنے یوسف کو آج بھیج دیجئے، ہم بھی حور کی طرح آپ کے بیٹے کے کاروان میں قربان ہو جائیں گے۔